بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں سانس لینے والی مچھلیوں کی آواز سنتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہی گھاٹے میں ہے۔ اس آیہ مجیدہ کی تفسیر یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کا حق ادا کرنا، اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، اور جو بھی اس قرآن کا ہم نشیں ہوا وہ ہدایت کو بڑھا اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ کسی کو قرآن پاک کی تعلیمات کے بعد کسی اور لاہ عمل کے اختیار کرنے کی احتیاج ہی نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کو ضرور سیکھنا ہے اور اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر اور نفاق اور ہلاکت اور گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور اس کی ناہیوں سے، اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، اور اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی نواہی سے باز رہتے ہیں۔ حق تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، اس کے حروف پڑھ لیے جائیں، سورتوں کی تلاوت کی جائے اور اس کی 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو تحفظ کر لیا ہے، مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا۔ حالانکہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ اس آیت میں بیان ہونے والا نقطہ، اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے یہ قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے، صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔